بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، وہ کون تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس بندے کے ساتھ اسلام کو طاقت نصیب فرما؟ تاریخ انسانی کے اوراق الٹ کر دیکھیں تو کچھ شخصیات ایسی ملتی ہیں جنہوں نے وقت کی دار کو موڑ دیا، لیکن ایک نام جس کے رعب سے باطل آج بھی لرزتا ہے، وہ شخصیت جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آج کی اس پہلی قسط میں ہم تذکرہ کریں گے اس عظیم ہستی کا جس نے کفر کے اندھیروں میں حق کی ایسی شمع روشن کی کہ مکہ کی فضائیں نعرہ تکبیر سے بلند ہوئیں۔ آئیے چلتے ہیں اس دور میں جب حق و باطل کا معرکہ عروج پر تھا۔ عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ کے معزز قبیلے بنو عدی میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عمر رکھا گیا۔ آپ کے والد حطاب بن نفیل قریش کے با اثر لوگوں میں شمار تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی سے وہ ہنر سیکھے جو اس وقت کے عربوں کا خاصہ تھے، یعنی شاہ سواری، پہلوانی اور جرأت مندانہ خطابت۔ وہ دور جہالت کا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی قوم کے دین پر سختی سے قائم تھے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا اور اپنی غیرت و حمیت کی وجہ سے پورے مکہ میں ایک الگ پہچان رکھتے تھے۔ قریش انہیں اپنا سفیر مقرر کرتے تھے کیونکہ ان کی عقل اور دلیری کا کوئی ثانی نہ تھا، لیکن یہی دلیری اس وقت اسلام کے خلاف ایک ڈال بنی ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ اسلام ان کے آباء و اجداد کے دین کے لیے خطرہ ہے۔ ایک دن غصے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیام سے تلوار نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے بتایا، عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سننا ہی تھا کہ غصے کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ کا غصہ آسمان پر۔ غصے میں آپ نے اپنے بہنوئی پر وار کیا۔ جب بہن بچانے آئیں تو انہیں بھی زخمی کر دیا، لیکن بہن کے پرعزم الفاظ کہ اے عمر تم جو چاہے کر لو، اب یہ سچائی ہمارے دل میں سے تم نہیں نکال سکتے، آپ کے دل پر چوٹ لگی۔ آپ نے وہ صحیفہ مانگا جس پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی۔ جیسے ہی آپ نے پڑھا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ سخت دل عمر تڑپ اٹھے اور سیدھے دار ارقم پہنچے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صحابہ نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں لرز اٹھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد عمر نے آتے ہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو پھر یہ چھپنا کیسا؟ اسی دن تاریخ نے وہ منظر دیکھے جب مسلمانوں کے دو دستے، ایک کی قیادت حضرت حمزہ اور دوسرے کی قیادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کعبہ کے سامنے اعلانیہ نماز ادا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور گلیوں سے جا رہے تھے کہ عمر جا رہا ہے، کسی کی جرأت ہے تو عمر کو روک کر دکھائے۔ کعبہ کے سامنے اعلانیہ نماز ادا کی۔ اسی جرأت پر آپ کو فاروق کا لقب ملا۔
یعنی وہ جو حق اور باطل کے درمیان لکیر کھینچ دے۔ یہ تو بس آغاز تھا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ فاروق اعظم نے ہجرت مدینہ کے وقت کفار مکہ کو کیسے للکارا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔